سر راغو ښه هلکه کلاس ده. سر راغوا صحیح شو زه ټیک شو. الو اوس خبر دا کړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. او جی راځي आवाज راځي جی. تاسو ټول آنلاین شلای؟ یا سر جی کسان کم دي لیکن 3 منټه به انتظار وکړو چې ټول آنلاین شي. ټول ته دغه وکړه. ټیک شو سر جی بس زه میسج کوم ګروپ کې. صحیح شو صحیح شو. تاسو کې حمیدی کنه؟ نه جی زه رحم بادشاه یم. یو نواز کاری صاحب دا، یو رحم بادشاه دی، یو حمید بھائی دی او جی او شیخ نصیر دی. بس ان شاء الله ټول ته لږ نور ته مو کوم چې مې دا شي آنلاین شي. صحیح شو جی کوم ورته بس دا جی بس میسج کوم. ہلو جی سر شروع کریں. سر مونږ خو میسج وکړو خو ملګري خو تقریبا واته حاضر دي لسو پورې. زه نو د بیا حاضرېږي. جی صحیح شو بس شروع کړئ جی. صحیح شو. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وبعد. دیکھو ہم نے کہا تھا نا تقریباً 10 چیزیں بتائی تھی. 10 چیزوں کا ذکر شروع کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے حفاظت کے لیے تقریباً 10 امور کو اس کو
ایک قسم کے متعین کیا ہے کہ سب سے پہلے تو قرآن کی متن کو محفوظ کر دیا گیا. اب یہ متن کیسے محفوظ ہو گئی اس پہ ہم نے بات کی. پھر دوسرا اللہ پاک نے قرآن کے اگر متن محفوظ ہوتا اور اس کی تفسیر و معانی مفہوم محفوظ نہ ہوتا تو پھر بھی کوئی فائدہ نہ تھا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمت کاملہ سے قرآن کا مفہوم بھی اور اس کا معنی بھی محفوظ فرما دیا. ایک اور آگے جو لیکن قرآن کے متن اور مفہوم و معنی کو محفوظ کرنے کے لیے ایک اور چیز کی ضرورت تھی کہ وہ بھی محفوظ ہو. وہ جس زبان میں قرآن کریم نازل ہوا ہے اس زبان کی حفاظت کی جائے. اس زبان کی عربی زبان اس کی مخالفت آج بھی جاری ہے اور اس وقت سے بھی جاری تھی کہ کسی نہ کسی اس میں تبدیلی کی جائے، اس کے خط کو بدل دیا جائے، اس کے لہجہ کو بدل دیا جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کو محفوظ کر رکھا ہے زمانے اور مکان کے تغیرات سے. اور یہ سینکڑوں سال پہلے قرآن کے نازل ہونے سے سینکڑوں سال پہلے اس کی کیا جو ہے وہ تحفظ شروع کیا گیا تھا، اور اب تک یہ تحفظ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے. آپ یقین کریں کہ اگر آپ دبئی جو یہاں سے شروع ہوتے ہیں یہ عرب ممالک، دبئی سے لے کر آپ مراکش تک جائیں، تونس تک جائیں، اگر آپ فصیح عربی بولیں گے سب سمجھیں گے، خواہ وہ دیہاتی ہو، خواہ وہ تعلیم یافتہ ہو، خواہ وہ جو ہے شہر کے رہنے والا ہو. وہ آپس میں کچھ لہجات میں تھوڑا سا ان کا فرق ہوتا ہے، لیکن اگر آپ فصیح عربی بولیں گے تو وہ فصیح عربی سب کو سمجھ میں آتی ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ آپ جب لکھیں گے، خواہ وہ دبئی میں کوئی عربی لکھتا ہو یا مراکش میں لکھ رہا ہو یا جو ہے مالی یا چاڈ میں لکھ رہا ہو، تو وہ بھی عربی زبان کو صحیح لکھ رہا ہے اور وہی قرآنی خط ہے جس پہ جیسے ہم قرآن کیا کرتے ہیں لکھتے ہیں، اسی طرح وہ بھی. تو اللہ نے اس زبان کو محفوظ فرمایا. یہ نمبر 3 تھا. اور یہ جو ہے اگر اس کو ہم اصل میں ہم تو جیسے میں نے بار بار تم حضرات سے کہتا ہوں نا کہ ہم تو پڑھتے نہیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم لسانیات کے بارے میں بھی کچھ علم حاصل کریں، لسانیات کے بارے میں پڑھیں کہ دنیا میں کتنی زبانیں تھیں اور اب وہ نہیں رہی، اور کتنی زبانیں نئے بن گئی. اب جو ہے نام پرانا رہا لیکن اس میں اتنے تغیرات آ گئے. ہمارے اردو زبان کو دیکھو، اردو زبان کے جو شروع کی کتابیں ہیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا آدھا ہم سمجھ سکتے ہیں اور آدھا نہیں سمجھ سکتے. اتنی اردو میں تغیر آ گیا، آگے ترقی ہو گئی. اسی طرح آپ انگریزی کو لے لو، اس طرح آپ فرانسیسی کو لے لو، اس طرح آپ کچھ ایسی زبانیں ہیں جو سریانی ہے، کلدانی ہے، یہ یونانی قدیم زبانیں، لاطینی زبانوں میں بہت سی زبانیں مٹ گئے، ان کے اثرات ختم ہو گئے. دنیا میں آپ دیکھو ہیروغلی زبان فرعونوں کی تھی، وہ ختم ہو گئی. اب اس کے جو ہے اس صدی کے شروع میں ایک تختہ مل گیا تھا جس پہ ہیروغلیفی زبان کے کچھ ترجمہ تھا، تو اس ترجمے کو یونانی زبان میں، تو اس کو علماء نے، لسانیات کے علماء نے دیکھ کر تو ہیروغلیفی زبان کی سمجھ میں اس نے کافی مدد کی. اب وہ کچھ سمجھنے لگے، لیکن ان بھی مخصوص لوگ ہوتے ہیں، اتنی وہ زبان ہی مٹ گئی. لیکن یہ 300-400 سال میں کوئی بھی زبان ہو اس میں بڑی تغیر آ جاتی ہے. لیکن اللہ کے عجیب حکمت ہے کہ عربی زبان میں اگر ہم سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سال کا ہے تو ہزاروں سال سے بھی عربی زبان میں کوئی تغیر نہیں. آپ جو ہے کسی بھی 2000 سال پہلے کی کسی شاعر کی کتاب آپ کو اگر مل جائے یا کوئی شعر مل جائے وہ پڑھ لے، اور آج کل احمد شوقی کے پڑھ لے، تو دونوں میں سمجھنے میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے کہ اللہ نے جو ہے یہ زبان کو محفوظ فرما دی. ایک اور آگے جو ہے تقریباً نمبر 4 اس کا ہم ذکر کیا کہ مسلمانوں کا اجتماعی عمل. اب دیکھو جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، اب نماز جو ہے
انڈونیشیا میں بھی وہی پڑھتے ہیں، مراکش میں بھی وہی پڑھتے ہیں، نیجر میں بھی وہی پڑھتے ہیں، ادھر اسٹریلیا میں بھی وہی پڑھتے ہیں، امریکہ میں بھی وہی پڑھتے ہیں، اور ارجنٹائن میں بھی وہی پڑھتے ہیں. وہی ظہر ہے، عصر ہے، 3 نمازیں جو ہے وہ 2 نمازوں میں جو ہم کیا کرتے ہیں سکوت کرتے ہیں، وہ 3 نمازیں ہم زور سے پڑھتے ہیں، اس میں جہر ہوتی ہے. اب یہی کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ کہیں ظہر کی نماز ہو رہی ہو فجی میں اور اس میں قرات ہو رہا ہو. اب یہ اجتماعی عمل کو اللہ نے محفوظ فرمائے، نسل بعد النسل، یہ بھی قرآن کی حفاظت کے لیے. آج جو ہم اس میں آ رہے ہیں، اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی فرمایا تھا کہ نماز کے بارے میں صلو کما رأیتمونی اصلی. اب یہ وضو کا طریقہ دیکھو، اب وضو کا طریقہ بھی وہی ہے کہ پہلے ہم ہاتھ دھوتے ہیں، پھر منہ میں پانی ڈالتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر چہرہ دھوتے ہیں، پھر مسح کرتے ہیں، اور پھر پاؤں دھوتے ہیں. اور یہ طریقہ جو ہے یہ سینکڑوں سال سے جاری ہے، اس میں کوئی نہ کسی کا اختلاف ہے اور نہ اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ نہیں ہے. یہ اجتماعی عمل، کیونکہ یہ تفسیر ہے اس آیات کی، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. اب یہ اجتماعی عمل جو ہے یہ اللہ پاک نے بھی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آپ تک محفوظ کر رکھا ہے. یہ بھی قرآن کی حفاظت کی ایک دلیل ہے، اس کی ضرورت ہے. آج جو ہم بات کر رہے ہیں آپ سے وہی ہے کہ اصل میں قرآن جس ماحول میں نازل کیا گیا تھا نا، وہ ماحول بھی ہمارے سامنے محفوظ ہے سنت کے برکت سے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ وہ انبیاء کرام جن کی تعلیمات ختم ہو گئی یا بہت تھوڑا سا حصہ اس کا رہ گیا باقی ختم، اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے ہاں سنت نہیں تھی. ان کی سنتوں کو کسی نے، ان کی امتوں نے محفوظ نہیں کیا تھا. ہمارے اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساتھی دیے تھے، وہ لوگ دیے تھے کہ انہوں نے آپ سے اتنی محبت کر کے آپ کے ہر ادا کو، آپ کے ہر لفظ کو، آپ کے ہر حتیٰ کہ نظر کو کہ آپ کس طرف دیکھ رہے تھے، کہاں اوپر دیکھ رہے تھے، کہاں نیچے دیکھ رہے تھے، آپ اپنی انگلی ہلائی یا نہیں ہلائی، مسافہ ایک ہاتھ کے ساتھ کیا، 2 کے ساتھ کیا، آپ نے صبح کی نماز میں کیا پڑھا، عصر کی نماز میں یا اس کے مغرب و عشاء کی نماز میں آپ کیا پڑھتے رہے، اس طرح آپ جو ہے کھانا کس طرح کھاتے تھے، کون سی چیز آپ کو کھانے میں پسند تھی، سبزیوں میں پسند تھی، گوشت میں پسند تھی، کون سی روٹی آپ کو پسند تھی، آپ کھڑے ہو کر کھاتے، بیٹھ کر کھاتے، کتنا کھاتے. یعنی انسانی زندگی کے وہ تمام تصرفات محفوظ کیے تھے انہوں نے. اس سے ایک فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ ہمیں قرآن کے نازل ہونے کی کیفیت، سیاق و سباق، پوری تفصیل ہمارے سامنے موجود. اب دیکھو ہم نے واقعات کچھ آپ کو سنا ہے کہ وہی نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زانو مبارک زید بن ثابت کے زانو پر لگا ہوا تھا، آپ کیسے بیٹھے تھے. اس طرح وہی نازل ہوئی، آپ سوار تھے. اونٹنی کا کیا واقعہ جو ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ اونٹنی بیٹھ گئی، آپ جو ہے منبر میں خطبہ دے رہے تھے، وہاں ہی نازل ہوا، خطبہ آپ کا یہ تھا. اب یہ تمام سیاق و سباق قرآن کے نزول کی یہ ہمارے سامنے موجود ہے، جس کو ہم شان نزول بھی کہہ سکتے ہیں، شان نزول بھی ہے. اب یہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے بالکل موجود ہے، ایسے ہے جیسے ہم اس کو دیکھ رہے ہوں. آپ زندہ ہیں اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے، اپنے افعال کے ذریعے سے، اپنے عبادات کے ذریعے سے. یہ پانچواں، یہ ماحول
اس کو کس نے محفوظ کیا؟ قرآنی ماحول کو یہ حدیث نے. اب دیکھو ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ صورت جو ہے یہ مدنی ہے، یہ مکی ہے. یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ صورتیں ایسے ہیں کہ ان کا کچھ حصہ مکی ہے، کچھ حصہ مدنی ہے. اب یہ تمام چیزیں جو ہمیں پہنچی اور ہم اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، تو اب یہ کیوں اب سیاق و سباق، ماحول، وقت، یہ کس نے ہمیں؟ یہ سنت نے ہمیں بتا دیا. اب دیکھو ایک اور حدیث، آپ سب حدیث کے طالب علم رہ چکے ہیں اور پڑھتے ہوں. ہمارے ہاں یہ حدیثی مسلسل ایک تھا. حدیث کی اقسام ہم بعد میں بیان کریں گے، لیکن ایک حدیث ہے جس کو ہم حدیثی مسلسل کہتے ہیں. حدیثی مسلسل کا مطلب کیا ہے؟ مطلب حدیثی مسلسل کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے اس کس کیفیت میں بیان فرمائی. آپ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے جو ہے بس وہ شو حاضر. تو وہ جو ہے یہ آپ کے اصل میں جیسے آپ نے جو کسی سے کہا بیان فرمایا، لیکن آپ کے ہاتھ آپ نے تشبیہ کیا تھا ہاتھوں میں، آپ کے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلی میں آپ نے داخل کیے تھے. اب وہ جو روایت ہے وہ اسی طرح ہم تک پہنچی. اسی لیے بعض محدثین کی یہ عادت ہو رہی ہے، اور یہ ایک اچھی عادت ہے کہ وہ جس حدیث کی کوئی کیفیت ہمیں معلوم ہو اس حدیث کو اسی کیفیت کے ساتھ بیان کیا جائے. مطلب ایک حدیث ہی بھی ہے کہ مثلا آپ نے حدیث بیان فرمائی اور آپ کھجور کھا رہے تھے، تو بہت سے محدثین ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ حدیث جب بیان کرتے ہیں تو کھجور کا دانہ بھی ساتھ منہ میں ڈال لیتے ہیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عمل کیا ہے زندہ رہے. اس سے عمل کرنے میں اصل میں یہ ہوتا ہے، یعنی ایک فائدہ نفسیاتی اور جذباتی طور پر انسان اس ماحول میں چلے جاتا ہے کہ جو ماحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھا، وہ جس ماحول میں تھے ان ایسی چیزوں کے بیان کرنے سے. لیکن یہ چیزیں ہم تک کیسے پہنچی؟ بات ہم یہاں تک اس پہ کر رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں یہ سنت کی مرہون منت ہے. اگر سنت کو ہم کیا ہٹا دیں نا یا اس کو نہ مانے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مجہول زندگی ہو جائے گی. دیکھو قرآن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو معلوم نہیں ہوتی. قرآن سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کب پیدا ہوئے. قرآن سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہجرت کی، لیکن ہجرت کس راستے سے کی، کس کے ساتھ کی، کس چیز پر آپ نے ہجرت فرمائی، کہاں کہاں آپ ٹھہرے. یہ سب چیزیں جو ہمیں معلوم ہے یا معلوم ہو رہی ہے یا ہمارے پاس سامنے موجود ہے، یہ کس کی مرہون منت ہے؟ یہ حدیث کی. ایک اور جو آگے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یہ چھٹی چیز ہے کہ آپ کی شخصیت، یعنی جو کتاب آپ لے کر آئے، کتاب کے تو چلو تفسیر و مفہوم معنی موجود ہے، لیکن اگر شخصیت متعارف نہ ہوتی، آپ کا قد مبارک ہمارے سامنے ہے، آپ کے پاؤں مبارک ہمارے سامنے ہیں، آپ کے تمام یعنی زندگی، نجی زندگی، اجتماعی زندگی، وہ ہمارے سامنے ہے. یہ سب کے سب محفوظ ہے، اور یہ اس کی حفاظت ضروری ہے تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، قرآن پر عمل کر سکیں. قرآن کے سمجھنے کے لیے آپ کی سیرت بھی ضروری ہے. تو یہ سب کے سب ہمارے سامنے جو یہ خزانہ موجود ہے، یہ موتیوں کا ہار جو موجود ہے، یہ کس کی مرہون منت ہے؟ یہ ان احادیث شریفہ کی اور سنت کی. اب اگر ہم سنت جو ہے یہاں سے نکال دیں درمیان سے، تو ہم اپنے پیغمبر کو پہچان سکیں گے، اور ہمارے پیغمبر جو ہے وہ ایک مجہول شخصیت ہو جائے گی. جیسے کہ پہلے پیغمبر بھی گزرے ہیں جن کے نام ابھی ہے، اور نام بھی اس لیے ہے کہ قرآن نے ان کو ذکر کیا. اگر قرآن ان کو ذکر نہیں کرتا، آج کل بہت سے مستشرقین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وجود سے انکار کرتے ہیں.
وہ تو موجود ہی نہیں تھا. میں نے خود مصر کے جو مشہور ڈاکٹر ہے طه حسین، اس کے زبان سے، چونکہ وہ ریڈیو پہ اس کے زبان سے سنا، اس نے کہا کہ میں ایک عالم کے طور پر، باحث کے طور پر میں حضرت ابراہیم کو نہیں مانتا، البتہ میں جو ہے اس کو ایک مسلمان کے طور پر مانتا ہوں، لیکن ایک عالم کے طور پر میں اس کو نہیں مانتا. تو مطلب ہے حضرت ابراہیم سے منکر ہے بہت سے لوگ. اگر قرآن میں ان کا ذکر نہ ہوتا تو آج کل ہمیں بھی اس کو تسلیم کرنا یا اس کو معلوم کرنا بڑا مشکل ہوتا. لیکن چونکہ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے ان کو ذکر کیا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ ہے اس کے اولاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے، تو اس لیے یہ ہمیں کیسے معلوم ہو؟ یہ کس سے؟ حدیث. ایک اور بات جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ کچھ جیسے اس کی طرف پہلے میں نے بھی اشارہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں میں ایک عادت ڈالی. آواز آ رہی ہے نا؟ ہلو جی 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 آواز آ رہی ہے. جی جی آواز آ رہی ہے. پہلے میں نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں میں ایک عادت ڈالی، وہ یہ تھی کہ انساب کی حفاظت، اور انساب کی حفاظت کے طور پر وہ یاد دہانی. اب نسبیں جو ہے تمام عرب کو اپنا معلوم تھا کہ ہمارے والد، دادا، دادی، نانا، نانی یہ کون تھے کون نہیں تھے. یہ عادت تمام عربوں میں عام تھی، اور یہ فخر کرتے تھے اپنے اوپر نسب والوں پر. یہ عادت یہ کیوں ڈالی؟ اصل میں یہ اس عادت کی بعد میں فائدے نظر آئے، کیونکہ یہ قوم ان میں اس وقت لکھنا پڑھنا بہت کم تھا، اور یہاں قرآن نازل ہونا تھا. اس طرح یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا آنا مقصد ہونا تھا. اب ایسی قوم کو اتنی جلدی سے تعلیم دینا لکھنے پڑھنے کی یہ بڑا مشکل کام ہے، اور پھر اس زمانے میں لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہلے سے ہی کیا یہ ایک مشغلہ دیا تھا ان کو، کہ وہ ان کا شغل شاغل یہی ہوتا کہ وہ اپنے نسب نامے یاد کرتے اور حفظ کرتے، اپنے بچوں کو یاد کرواتے. تو یہ یاداشت قوت حافظہ ان کے پاس اتنی مضبوط ہو گئی صدیوں میں کہ وہ اپنے اونٹوں کے بھی اور اپنے حیوانات کی بھی نسب جو ہے ان کو یاد ہوتا تھا. اس سب سے یہ تمہیدات تھی. کس کے لیے؟ قرآن کے حفظ کے لیے. یہ تمہیدات تھی حدیث کی حفظ کے لیے. آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی، جیسے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، چونکہ وہ اب حضرت میمونہ اس کی خالہ تھی، لہذا حضرت میمونہ کے پاس یہ اکثر رہتے تھے. حضرت عباس اس کو رات کو بیچتے تھے، چھوٹے بچے تھے، اس کو بیچتے کہ جاؤ اپنے خالہ کے پاس رہو. تو یہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نمبر آتا تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا، حضرت ابن عباس بھی آ جاتے. اب ایک دفعہ وہ مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے ان کو سرانہ کی جگہ پر لٹایا، چھوٹا بچہ تھا. تو یہ اس نے کہا کہ میں نے بھی ظاہر کر دیا کہ میں سویا ہوا ہوں. تو پھر اور میں دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیا عمل کرتے ہیں. تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے ہیں، باتھ روم چلے جاتے ہیں، وہاں سے آ کر ہاتھ دھو لیتے ہیں، پھر وضو کر لیتے ہیں، پھر یہ وضو میں یہ دعا پڑھتے ہیں، ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں، پاؤں دھوتے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں، پھر آخر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تہجد کے لیے. تو کہتے ہیں میں بھی ایسا اٹھ گیا ہوں، اور میں نے بھی وہی کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور پھر میں نے جو کیا جو ہے یہ آ کر اس کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے میرے کال پکڑ کر کے مجھے دائیں طرف کر لیا کہ تم دائیں. اب دیکھو، اب یہ اللہ نے ایسے بچے کو، اب ہمارے وہ جو مولانا یوسف بن نوری صاحب تھے وہ فرماتے تھے نا کہ دیکھو 12 سال کا بچہ، اور اس کی اتنی اس کا خیال اور اس کو اس کی یاداشت کہ وہ جو ہے کیا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حرکات کو اس نے محفوظ کر لی. یہ قوت حافظ اللہ نے عربوں کو کیوں دیا تھا؟ وہ آج بھی یہ ہے. اس میں بھی سب سے یہی ہے کہ
مقصد کیا تھا؟ آگے حدیثوں کی حفاظت تھی اور قرآن کی حفاظت تھی. اور حدیث اور قرآن کی حفاظت وہ تو حفظ کے ذریعے سے ہی ممکن تھی اس زمانے میں، لہٰذا اللہ نے ان کو حفظ بھی ایسے دیا تھا. یہی وجہ ایک اور بات بتاتا ہوں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب عرب کے تمام جو نسب انساب ہیں نا وہ آپ کے ذات پر مرکوز ہے. مطلب یہ ہے کہ دیکھو ایک آدمی اپنے باپ دادا کو ذکر کرے گا آخر میں کہہ دے گا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جگہ ہم شریک ہوتے ہیں اس کے نسب میں. مطلب قصی میں شریک ہوتے ہیں یا فاہر میں شریک ہوتے ہیں یا مالک میں شریک ہوتے ہیں یا کنالہ میں شریک ہوتے ہیں. تو جتنے بھی انساب عربوں کے وہ یہ فضیلت سمجھتے ہیں یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریب ہیں اس کے نسب نامے میں. اب یہ اللہ پاک کے جو ہے کیا جو ہے ایک بڑی ایک اب دیکھو سب سے بڑی یہ جو ایک عجیب بات یہی ہے نا. اب دیکھو ہم میں سے مجھ سے کسی نے چند دن پہلے پوچھا کہ میرے دادی کا کیا نام تھا، تو دیکھو مجھے میرے دادی کا نام یاد نہیں. میں نے اس سے کہا کہ میری ایک کزن ہے جو سب سے بڑی ہے ابھی زندہ ہے، اللہ اس کو زندہ رکھے. میں نے کہا میں جب جاؤں گا اس سے پوچھوں گا کہ اگر اس کو یاد ہو. اب کیا ہے جو ہے ابھی تو تقریباً 100-150 سال نہیں ہوئے، لیکن حضور کی دادیاں نانیاں آپ کے اخوال حالات ماموں پر اس کے اوپر جاؤ یہ سب محفوظ ہے. یہ کیوں؟ یہ اللہ نے محفوظ فرمایا اس کے لیے کیونکہ اس کو قرآن یہ حدیث کی سے یعنی برکت سے کہ اللہ نے آپ کے حدیث کو محفوظ فرمایا جس سے آپ کی تمام زندگی بھی محفوظ ہو گئی. تعلیمات بھی اسلامی تعلیمات، قرآن کی تشریح و توضیح، قرآن کی تفسیر، قرآن کے مفہوم معانی یہ سب کے سب محفوظ ہو گئے ہیں. ایک دیکھو اب اس طرح سیرت کے واقعات ہیں. دیکھو سیرت کو بھی ایسے محفوظ کیا گیا. اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جب آپ پہلے ممبر نہیں بنا تھا، اب ممبر جب بن گیا آپ نے دیکھا آپ نے ممبر پر کتنی کتابیں لکھی گئی ہے. یعنی یہاں تک معلوم ہے کہ یہ لکڑی کس نے کاٹی تھی، کون اس کو مدینہ لایا تھا، یہ کس چیز کی لکڑی تھی، یہ نجار کون تھا، یہ جو جس نے ترکان کون تھا جس نے ممبر بنایا تھا، وہ کہاں سے تھا، کس سے اس کو متعلق تھا. ممبر پر بھی اتنی کتابیں و معلومات جمع ہے کہ جس کی کوئی قدیم لٹریچر میں آپ کو ملے گا. اس کی ڈیزائن کس نے بنائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے استعمال فرماتے تھے. اب یہ تمام معلومات یہ قرآن کی اس کے لیے حفاظت کے لیے بھی ضروری تھے اور اس کے لیے بھی سنت کی حفاظت کے لیے بھی. اور یہ کیا ہے سنت جو ہے آپ کی سیرت کی حفاظت کے لیے بھی یہ تمام کیا ہوا یہ سیرت نے ہمیں بتایا، سنت نے ہمیں بتایا. ایک اور چیز اس کی بات میں علوم دیکھو وہ علوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت متعلق یعنی سیرت، آپ کے ارشادات، سنت، عمل، یہ آپ تمام آپ کی جسمانی حالات اور واقعات. دیکھو اب اصل میں ایک انسان کے بہت سے ایسے اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاہد اس کا جو چہرہ اقدس تھا، چہرہ مبارک تھا، اس کا ذکر نہ تلمود میں ہو نہ جو ہے کیا ہو تورات میں، کوئی ذکر نہیں اس کی. دنیا کے اور بڑے بڑے جتنے بھی لیڈر گزرے ہیں یا ہیں ان کے ایسے معلومات نہیں ہیں، لیکن اب ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ایک مکمل علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ساخت کو بیان کرنے کے لیے جس کو ہم شمائل کہتے ہیں. آپ کے آنکھیں مبارک، آپ کے کان مبارک، آپ کے جو ہے ناک مبارک، آپ کی پیشانی مبارک، آپ کے ہونٹ، آپ کے جو ہے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کے جسم کے تمام یہ اعضاؤں کے متعلق آپ کو شمائلی ترمذی میں جو ہے معلومات ملیں گے، وہ یقینی معلومات. تو یہ کیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب یہاں جو ہے ایک اور بات
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو براہ راست مخاطب تھے صحابہ، یہ نمبر 9 میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو امت نے آپ کے صحابہ کو بھی محفوظ فرما کر دیا. اللہ نے آپ کے صحابہ